السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا وطبیبنا طبیب قلوبنا طبیب ارواحنا مرشدنا قائدنا قدوتنا اعلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیزوں، ذی القعدہ کا مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے، اور اس کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے اس کو ذی الحج کہا جاتا ہے۔ ذی الحج کا جو مہینہ ہے یہ اسلامی مہینوں میں اور اسلامی کیلنڈر کے حساب سے سب سے آخری مہینہ ہے، سال کا آخری مہینہ ہے۔ اس کے بعد محرم سے نیا سال شروع ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ذی الحج کا جو مہینہ ہے یہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ سب سے بڑی فضیلت کی بات یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج جیسی عظیم اور اہم عبادت کو اسی مہینے میں رکھا، اور دوسری جو اس میں اہم عبادت انجام دی جاتی ہے وہ قربانی ہے۔ احادیث کے اندر ذی الحج کا شروع کا جو 10 دن ہے جس کو پہلا عشرہ کہا جاتا ہے، ذی الحج کے پہلے عشرے کی بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں سورہ فجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحج کے شروع کی 10 راتوں کی قسم کھائی، فرمایا والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین نے ان 10 راتوں سے عشرہ ذی الحج کے جو شروع کی 10 راتیں ہیں انہی راتوں کو مراد لیا ہے۔ بہرحال ذی الحج کے شروع کے 10 دن بڑی فضیلت والے ہیں اور بڑی مقبولیت والے یہ دن ہیں۔ ان دنوں کا اہتمام کرنا چاہیے، قدر کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ان دنوں کو اعمال میں، نیکیوں میں، عبادات میں استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، چونکہ قربانی کا تعلق جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ کیا حقیقت ہے اس کی؟ تو سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم کی سنت ہے۔ قربانی کی پوری تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو اتنا عظیم مقام اور مرتبہ اور رفعت اور بلندی عطا فرمائی، اس کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی بڑی قربانیاں، بڑے بڑے امتحانات سے ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کو گزرنا پڑا۔ اتنے بڑے نبی ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کے بعد میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی رسول پیغمبر آئے ہیں
وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کو پیشوا بنایا. قال انی جاعلک للناس اماما. جب ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے اللہ کے سارے امتحانات کو پاس کر دیا، سارے امتحانات میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ نے انعام دیا، بہت سارے انعامات دیے. ان انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تم کو پیشوا بناؤں گا. اور اتنا بڑا پیشوا بنایا گیا، اتنا بڑا پیشوا بنایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ حکم دیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے میرے حبیب ملت ابراہیمی کی اقتدا کیجیے. چنانچہ شریعت محمدی یہ ملت ابراہیمی سے ملی جلی، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے یہ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہی ہے، تھوڑا سا اس میں کمی بیشی کی گئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کی زندگی قربانیوں سے بڑی بڑی. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کٹھن امتحانات سے بھرا ہوا ہے. ان کی قربانیوں کو، ان کے امتحانات کو آپ سنیں گے، پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ انسان تھے یا کچھ اور چیز تھے. تفسیر ابن کثیر کے اندر صاحب تفسیر ابن کثیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول سے تقریباً 30 امتحانات کو ذکر کیا ہے جن سے ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں گزرے ہیں. لیکن ان 30 امتحانات میں سب سے زیادہ جو مشہور ہے وہ 4 امتحانات ہیں. اور ان 4 امتحانوں میں سب سے بڑا امتحان وہ تھا کہ جس بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام نے رب سے رو رو کر مانگا تھا، گر گرا کر مانگا تھا، اسی بیٹے کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ اس کو ذبح کرو. چنانچہ وہی جو چوتھا امتحان تھا، آخری امتحان تھا اور سب سے بڑا امتحان تھا، اسی کو ہم قربانی کہتے ہیں. اسی سنت کو ہم دہراتے ہوئے اور اسی ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کی اس سنت کو یاد کرتے ہوئے ہم ہر سال قربانی کہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے 3 امتحانات اور بھی ہمیں ملتے ہیں جو بہت مشہور ہیں. سب سے پہلا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں، پورا گھرانہ بت پرستی میں مبتلا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے، ابراہیم علیہ السلام کا والد صرف بت پرست نہیں تھا بلکہ بتوں کو بناتا تھا اور بتوں کو بیچتا تھا، بتوں کا کاروبار کرتا تھا. میں قدوں میں، بت خانوں میں بتوں کو لے جا کر کے بیچنا، پہنچانا ابراہیم علیہ السلام کے والد کی ذمہ داری تھی. ایک ہوتا ہے بتوں کی عبادت کرنے والا، بتوں کو پوجنے والا، ایک ہوتا ہے بتوں کا ذمہ دار، بتوں کو بیچنے والا، بنانے والا. تو کتنا کٹر مشرک تھا ابراہیم علیہ السلام کا والد، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب سے پہلے اپنے باپ کے سامنے توحید کی دعوت پیش کرو. ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے سب سے پہلے اپنے والد کے سامنے توحید کی دعوت پیش کیا. جب توحید کی دعوت کو پیش کیا تو دعوت کے جواب میں دلیل دینا چاہیے تھا. مشرک، کافر اور منکرین جو توحید ہے، جو خدا کے منکر ہیں، ان کی ہمیشہ یہ عادت رہی ہے کہ وہ شروع سے وہ دعوت کا جواب دلیل سے نہیں دیتے. وہ دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیتے ہیں بلکہ وہ دلیل کا جواب ہمیشہ ضدی، ہٹ دھرمی اور
بے وقوفانہ انداز میں دیتے ہیں، ڈھکوسلا بازی میں دیتے ہیں، بحث و مباحثہ میں دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ تو وہ ذلیل ہوتے ہوئے ہمیشہ وہ توحید کی دعوت کا جواب وہ ہمیشہ اسی انداز میں دیتے ہیں کہ وہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کریں گے، ضدی پن کا مظاہرہ کریں گے، ڈھکوسلا بازی کریں گے، روک جمانے کی کوشش کریں گے، اور اگر اس کے پاس طاقت ہوگی تو وہ طاقت کا غلط استعمال کر کے سامنے والے کو خاموش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہی ہوتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت پیش کیا، سورہ مریم کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا یغنی عنک شیئا، اے میرے ابو جان، آپ کیوں ان ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، ولا یبصر، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ آپ کو کسی بھی طرح کا نفع پہنچا سکتے ہیں۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابو جان شیطان کی پرستش مت کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابو جان میرے پاس وہ علم آ چکا ہے، آپ میرے اس علم، میرے وحی کی اتباع کیجیے۔ تو بہت پیار سے، بہت نرمی سے، بہت ہی اچھے انداز میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو، اپنے والد کو توحید کی دعوت پیش کیا۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جس خالق کی طرف بلا رہے تھے، جس خالق کی عبادت کی طرف دعوت دے رہے تھے، ابراہیم کے باپ کو چاہیے تھا اس کی دعوت کا جواب دیتے، علمی انداز میں اس کی دلیل دیتے، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ متکبرانہ انداز میں اور غرور اور گھمنڈ میں چور ہو کر کے ڈھکوسلا بازی کرتے ہوئے دھمکیاں دینے لگے، وارننگ دینے لگے، اور کہنے لگے ابراہیم وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، اَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم مجھے میرے معبودوں سے دور کرنا چاہتے ہو؟ میرے معبودوں سے تم مجھے ہٹانا چاہ رہے ہو؟ لَئِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِی مَلِيًّا، اگر تم ان چیزوں سے باز نہیں آئے، ان چیزوں کو تم نے نہیں چھوڑا، دعوت دینا نہیں چھوڑا، تو میں تم کو سنسار کر دوں گا، پتھروں کا ڈھیر لگا کر کے اس پہ مار دوں گا، تمہیں پتھروں سے مار کے ختم کر دوں گا، یا پھر تو میری نظر سے دور ہو جا، وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، اپنا چہرہ مت دکھانا۔ تو سب سے پہلا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا کہ اپنے والد کو توحید کی دعوت پیش کرنا، اور اس کے پاداش میں، اس کی سزا میں اپنے ماں باپ سے جدائی اختیار کرنا، یہ سب سے پہلا امتحان تھا۔ چنانچہ اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، بالکل 100 کے 100 نمبر مل گئے بارگاہ رب العالمین کی طرف سے۔ ماں باپ سے الگ ہو گئے، رشتہ ناتا سب ختم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ایسے وقت میں جب ایسا مرحلہ آتا ہے کسی انسان کے سامنے، تو یہ بہت ہی دشوار کن مرحلہ ہوتا ہے کہ جب کسی چیز میں اپنوں کو چھوڑنے کا اور اپنوں کے ساتھ رہنے کا اختیار دیا جائے، ایسا معاملہ پیش آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے 2 راستے تھے، ایک یہ راستہ تھا کہ توحید کو نہ پیش کرتے اور توحید کی دعوت کو موقوف کر دیتے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اسی طریقے سے رہتے، اپنے گھر والوں کا پیار اور اپنے گھر والوں کی اپنائیت اور قربت کے ساتھ رہتے، یہ ساری چیزیں ملتی
دو چیزیں، دو راستے سامنے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے سچائی کا راستہ اپنایا ہے، توحید کا راستہ اپنا کر کے، چاہے اس راستے میں کتنی بھی گھاٹیاں، دشوار گزار گھاٹیاں ان کے سامنے تھی، اور کتنے بھی پرخطر راستے تھے ان کے سامنے، بڑے بڑے حالات تھے، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے اس حق اور صداقت کے راستے کو اپنایا ہے اور اپنے گھر والوں کو قربان کر دیا ہے، اپنے رشتہ داروں کو قربان کر دیا، ان کی چاہت، ان کی محبت اور ان کی سب کچھ جو ہے قربان کر دیا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو نہیں چھوڑا ہے، دعوت کو نہیں چھوڑا۔ دوسرا امتحان یہ تھا، حکم ہوا کہ اے ابراہیم اب تک عوام الناس کو تم دعوت دیتے رہے، اب وقت آ گیا ہے کہ وقت کے جو بادشاہ تھے، جس کا نام نمرود تھا، بعض لوگ نمرود بولتے ہیں نون کے پیش کے ساتھ، صحیح لفظ نمرود، بہت بڑا بادشاہ، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ کچھ ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کی حکومت پوری دنیا پہ رہی ہے، ان میں سے ایک نمرود ہے کہ جس کی حکومت پوری دنیا پر پھیلی ہوئی تھی، پوری دھرتی پر، پوری زمین پر ان کی حکومت تھی، اور پوری دنیا کا غلہ، اناج، سارا خزانہ اس کے پاس آتا تھا، اور اسی کو یہ غلہ اور اناج دیتا تھا یا دینے کا حکم دیتا تھا جو اس کے سامنے سجدہ کرتا تھا۔ گویا کہ اس زمانے میں مال اور اسباب کا ٹیکس جو ہے وہ وقت کے بادشاہ کے سامنے سجدہ کرنا تھا۔ یہ ٹیکس، آج کل ہم اپنے پیسوں پہ کچھ پرسنٹ ٹیکس دیتے ہیں، تو اس زمانے میں ٹیکس کی یہ شکل تھی کہ اگر تم کو اناج چاہیے، مال و اسباب چاہیے، تو وقت کے بادشاہ کے سامنے سجدہ کرو۔ نمرود کے سامنے جو سجدہ کرتا تھا اس کو غلہ اور اناج ملتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کو حکم ہوتا ہے، دوسرا امتحان شروع ہوتا ہے کہ ابراہیم وقت کا جو بادشاہ ہے نمرود، اس کے سامنے اب توحید پیش کرو، توحید کا ڈنکا بجاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے وقت کے بادشاہ کے سامنے اللہ کی توحید کو پیش کیا، پیش کرنے کے لیے گئے، مناظرہ ہوا، اور بہت زبردست انداز میں نمرود کے سامنے، نمرود کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا ہے۔ قرآن کریم کے تیسرے پارے کے دوسرے صفحے میں جو نمرود کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا، جس کو ڈیبیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو پوری تفصیل کے ساتھ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، وقت کا بادشاہ اور ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ چل رہا ہے۔ عنوان کیا ہے؟ رب کی توحید، رب کون ہے، خدا کون ہے، اس موضوع پر دونوں کے درمیان جو ہے یہ مناظرہ چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی، ربی الذی یحیی و یمیت، جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو یہ جو نمرود تھا یہ اسی طریقے کی دلیل دیا، اس کے دماغ میں شرک کا بخار اور ضدی، ہٹ دھرمی، انکار، اناد، یہ ساری چیزیں ان کے رب میں گھسی ہوئی تھی، ظاہر ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ تمہارا رب اگر زندگی اور موت پر قادر ہے تو میں بھی یہ کر سکتا ہوں، انا الذی احیی و امیت، میں بھی کسی کو زندگی دے سکتا ہوں، میں بھی کسی کو موت دے سکتا ہوں۔ چنانچہ اپنے جیل خانے سے 2 قیدیوں کو لانے کا حکم دیا، 2 قیدی لائے گئے۔ ایک وہ قیدی تھا کہ جس کو کل پھانسی ہونی تھی، اور ایک وہ قیدی تھا جس کو جو ہے جس کو آزادی ملنی تھی، رہائی ملنی تھی۔ تو اس نے جو ہے پلٹ دیا اور حکم جاری کر دیا، جس کو کل پھانسی ہونی ہے اس کو آزاد کر دو، اور جو آزاد ہونے والا ہے، رہائی ہونے والا ہے، اس کو جو ہے پھانسی دے دو۔ ابراہیم علیہ السلام وہ تسلیم سمجھ گئے
یہ تو کتنا بڑا بیوقوف ہے، اس کے دماغ کے اندر کتنی غلاظت پڑی ہوئی ہے کہ یہ رب کی صفات کو اپنے اندر اور خود کے اندر یہ بیان کر رہا ہے، رب کی توحید کو یہ للکار رہا ہے، اللہ کی صفات کو یہ اپنے اندر شمار کروا رہا ہے کہ زندگی اور موت کا میں مالک ہوں، میں بھی یہ کر سکتا ہوں۔ اور کتنا عجیب و غریب انداز میں، کتنے بیوقوفانہ انداز میں اس نے یہ کام کیا کہ دو قیدیوں کو لا کر کے ان دونوں کی پھانسی اور آزادی کے فیصلے کو پلٹ کر کے کہتا ہے کہ میں بھی زندگی دے سکتا ہوں اور موت دے سکتا ہوں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام و تسلیم سمجھ گئے یہ بڑا بیوقوف نادان ہے اور اس کے دماغ کے اندر جو ہے غلاظت بھری ہوئی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے اسی کے انداز میں ایک اور دلیل پیش کیا کہ میرا رب ہمیشہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں چھپاتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اور تیرے اندر اگر وہ قدرت اور طاقت ہے تو تو ایک دن صرف سورج کو مغرب سے نکال کر کے دکھا دے۔ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب تیرے آنے سے پہلے، تیرے دنیا میں آنے سے پہلے ہمیشہ سے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈباتا ہے۔ اگر اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اور تو یہ سمجھتا ہے کہ میں سجدہ کے لائق ہوں، مجھے سجدہ کرنا چاہیے، تو تو یہ کر کے دکھا دے کہ کل صبح کو سورج کو تو مغرب سے نکال دے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس کی طاقت میں نہیں تھا، یہ اس کی قدرت میں نہیں تھا۔ اس نے فوراً جو ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، بالکل مبہوت ہو گیا اور خاموش ہو گیا، کچھ اس سے جواب نہیں بن پڑا، کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اب کافر جو ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں، اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ ان کی عادت رہی ہے کہ دعوت کا جواب دلیل سے یہ نہیں دیتے بلکہ ہٹ دھرمی سے دیتے ہیں۔ انکار کریں گے، حوصلہ بازی کریں گے، بحث و مباحثہ کریں گے اور روک جمانے کی کوشش کریں گے۔ طاقت اس کے پاس ہوگی تو طاقت کا غلط استعمال کر کے سامنے والے کو خاموش کریں گے۔ چنانچہ نمرود نے جو وقت کا بادشاہ تھا، اس نے اپنے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے حکم دیا کہ آگ جلائی جائے اور اس آگ کے اندر ابراہیم کو جلا دیا جائے۔ دلیل تو بنی نہیں اس سے کہ میرا رب روزانہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو ایک دن مغرب سے نکال کر کے دکھا دے۔ کچھ نہیں کر سکا تو بالآخر اس نے جو ہے وہی اپنا مشرکانہ، مشرکوں کا جو رویہ ہوتا ہے، اسی رویے کو اپناتے ہوئے اس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا حکم دیا۔ بہت تیاری کی گئی اور بہت بلند آگ لگائی گئی، جلائی گئی، تیار کی گئی آگ کو۔ اس وقت کی گھی اور تیل وغیرہ ساری چیزوں کو، لکڑیوں کو جمع کیا گیا، اس کو جلایا گیا، آگ کو روشن کیا گیا۔ اور جب آگ اتنی تیز ہو گئی کہ آگ کے شعلے آسمانوں سے بات کرنے لگے، تو اس وقت پھر ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کو آگ میں جلانے کا جو ہے، آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا۔ جب آگ تیار ہو رہی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کو بار بار کہا جا رہا تھا، ابراہیم اپنے دعوے سے مکر جاؤ، دعوت کو پیش کرنا چھوڑ دو، اور جو تم نے دعوت کو پیش کیا ہے اس سے مکر جاؤ، اپنے مدعا کو چھوڑ دو، ورنہ تم کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، تم جلا دیے جاؤ گے، تم ختم ہو جاؤ گے، تمہارا وجود مٹ جائے گا۔ بہت طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو ڈرانے کی کوشش کی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو دعوت کو چھوڑنے کے لیے بہت زیادہ دباؤ ڈرایا گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے مشن میں سے پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن میں اپنے رب کی توحید کی دعوت پیش کرتا رہوں گا۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ تیسرا امتحان شروع ہوتا ہے کہ آتش نمرود میں ابراہیم کو ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام و تسلیم اس تیسرے امتحان کے لیے بھی تیار ہو گئے ہیں اور اپنے وجود کو، اپنے آپ کو آگ میں پیش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے بھائیوں، جب آگ بلند ہو گئی، تیار ہو گئی، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو جھولے میں ڈالا گیا اور وہ پورا جھولا جھلایا گیا۔
جب پہلی مرتبہ اس طریقے سے اس کو چھلایا گیا تو جب آگ کے بیچوں بیچ گئے ہیں تو فرشتے آسمانوں سے فرشتے قطار کے قطار آنے شروع ہو گئے. آ کر کے کہنے لگے ابراہیم، حضرت میکائیل علیہ السلام بھی آئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی آئے ہیں، الگ الگ طرح کے فرشتے آئے ہیں جو الگ الگ ڈیوٹی پر اور کاموں پر مقرر ہیں. تو وہ فرشتے آ کر کے کہنے لگے ابراہیم اجازت دو. پانی کے فرشتے آ کر کے کہتے ہیں آپ کی اجازت ہو تو ہم پانی برسا کر کے منٹوں کے اندر آگ کو ختم کر دیں گے، ٹھنڈا کر دیں گے. جبرائیل بھی کہتے ہیں اور دوسرے فرشتے، ہواؤں کے فرشتے بھی کہنے لگے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم اللہ کے حکم سے آئے ہو یا اپنی مرضی سے آئے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آئے ہیں اپنی مرضی سے، لیکن اس سے پوچھ کے آئے ہیں، اس سے اجازت لے کر کے آئے ہیں. تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے تم پوچھ کر کے آئے ہو وہ میرے قلبی حالت کو دیکھ رہا ہے، میری اس حالت کو وہ دیکھ رہا ہے. آگ میں کودنے والا ابراہیم خلیل جانے یا اسے بچانے والا رب میرا رب جانے. تم سب جو ہے پیچھے ہٹ جاؤ، تمہاری مدد کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیوں، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے غیروں کی مدد نہیں لیا، غیروں کی مدد لینے سے انکار کر دیا، بلکہ ڈائریکٹ اس نے رب العالمین کو پکارا اور اللہ کی مدد کا اس نے مطالبہ کیا. یہ ہے توحید اور یہ ہے اللہ کی ذات پر یقین کامل کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اسی توحید کو پیش کرنے کے نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام کو ایسے امتحانات سے گزرنا پڑ رہا ہے. یہ توحید کی دولت جس کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو مویش 7 لاکھ انبیاء کرام کو بھیجا، اسی توحید کی دعوت پیش کرنے کے لیے کہ ایک اللہ کے سامنے سر کو جھکانا ہے، ایک اللہ سے مانگنا ہے، اسی سے ہر چیز کے ہونے کا یقین اپنے اندر جو ہے پیدا کرنا ہے. یہ توحید ہے کہ اس حضرت نوح علیہ السلام سارے 900 سال تک اسی توحید کو پیش کرتے رہے، سارے 900 سال تک اسی توحید کی دعوت کو پیش کیا. اور ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام پر کتنے لوگ ایمان لائے؟ 80 یا 80 پر 2 لوگ ایمان لائے. لیکن خود حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ہے اس نے اپنے باپ پر، وقت کے نبی پر ایمان نہیں لایا تو وہ بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا. نبی کا بیٹا ہو کر کے بھی جب اس نے توحید کو نہیں اپنایا، شرک کو اپنایا تو اللہ کی گرفت سے نہیں بچ پایا. اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، شرک اللہ برداشت نہیں کرتا، شرک اللہ کو گوارا نہیں ہے. مشرک کے لیے اللہ نے جہنم کو تیار کیا ہے. انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، چاہے اللہ کی ذات پہ شریک ٹھہرائے یا اللہ کی صفات پہ شریک ٹھہرائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. ایک ایمان والا ہے، گناہگار ہے، گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد وہ ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا. موحد جس کو بولتے ہیں، توحید والا، چاہے وہ کتنا گناہگار ہو، اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد وہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا. وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی نہیں ہوگا. لیکن جو مشرک ہے، چاہے وہ کتنا بڑا سخی ہو، کتنا بڑا اچھا کام کرتا ہو، غریبوں کی مدد کرتا ہو اور جو ہے بہت سارے رفاہی کام کرتے ہو، کتنا بھی نیک ہو، لیکن مشرک ہے تو اس کا شرک اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اسی شرک کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے اور توحید کی دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا. اور ایک ایک نبی کیسے کیسے قربانیاں دیے ہیں. کسی کو آڑے سے چیر دیا گیا ہے، کسی کو مچھلی نے نگل دیا، کسی کو قوم نے کیسے کیسے ستایا ہے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے حالات آئے ہیں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حرم کے صحن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں،
ظالم کچھ عتبہ شیبہ یہ کچھ ظالم لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں اپنی چادر کو پھنسا کر کے گھسیٹنے لگے اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کیا، بے عزتی کیا. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف توحید کی دعوت کے لیے ان تمام مظالم کو جھیلے ہیں، برداشت کیے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے توحید کو پیش کیا اور اس کو برسر عام اس کا اظہار کیا، اعلان پیش کیا، تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کو طلاق دے دی گئی تھی، جو کہ کسی کافر کے بیٹوں کی نکاح میں تھی. دونوں بیٹیوں کو، صاحبزادیوں کو اس کے بدلے میں طلاق دے دی گئی ہے. کیا گزرا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایک باپ کی نگاہوں کے سامنے اس کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دی جائے. کس لیے؟ دین کے لیے، توحید کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ہے، جان خطرے میں ہے، لیکن پکارا کس کو؟ اللہ کو پکارا ہے. اسی توحید کا جو ہے دامن پکڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت، آج ہماری حالت یہ ہے میرے بھائی، تھوڑے سے حالات خراب ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے، تھوڑا سا کاروبار کم چلنے لگتا ہے، لوگ نہ جانے غیروں کے سامنے چلے جاتے ہیں اور ایسے ایسے خرافات کرنے لگتے ہیں، چادر چڑھانے لگتے ہیں، منتیں مانگنے لگتے ہیں غیروں کے نام پر، اپنے عقیدے کو بھی بگاڑتے ہیں، اپنا ایمان بھی خراب کرتے ہیں. میرے بھائیوں، حالات کس پر نہیں آئے؟ صحابہ پر حالات آئے. کتنے کتنے دن فاقہ کیے ہیں. آج یہ صرف افسانہ بن کے رہ گیا ہے، ایک واقعہ بن کے رہ گیا ہے. کیا کسی کے گھر میں 3 دن 2 دن 3 دن 1 مہینہ تک فاقہ پڑے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے. لیکن کیا صحابہ نے کبھی غیر اللہ سے استمداد کیا، مدد طلب کی؟ کیا غیر اللہ کے سامنے گئے ہیں؟ اولیاء کرام، بزرگان دین کی قبروں پہ جانا غلط نہیں ہے، ضرور جائیے، لیکن اپنا عقیدہ خراب نہیں کرنا، اپنا ایمان خراب نہیں کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں، آتش نمرود میں کسی کی مدد کو نہیں لیا، تمام فرشتوں کی مدد کو ٹھکراتے ہوئے اسی رب کو پکارا. تو رب نے بھی ڈائریکٹ کسی فرشتے کو حکم نہیں دیا کہ اے فرشتوں جاؤ اور آگ کو ٹھنڈا کر دو، نہیں، بلکہ رب نے بھی ڈائریکٹ اسی آگ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا نار، اے آگ، کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، میرے ابراہیم پر ٹھنڈا ہو جا. وہ اللہ جو آگ کے اندر جلانے کی صفت پیدا کرتا ہے، وہی اللہ ہے جو اس کی صفت کو بدلنے پر قادر ہے، وہ اسی آگ کو ٹھنڈا کرنے پر بھی قادر ہے. چنانچہ اللہ کے حکم سے آگ کی صفت بدل گئی، جو جلانے کی صفت تھی اب اس کے اندر ٹھنڈا ہونے کی صفت پیدا ہو گئی. اور اللہ نے کہا کہ ٹھنڈا ہو جا، اگر اتنا کہتے تو وہ بالکل برف بن جاتی. تو ابراہیم علیہ السلام کو پریشانی ہوتی. آگے فرمایا وسلام، ایسی ٹھنڈا بنو جو اعتدال والی ٹھنڈا ہو، جس سے میرے ابراہیم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ 3 امتحانات تھے جن امتحانات سے ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں. تینوں امتحان میں ابراہیم علیہ السلام 100 کے 100 نمبر اللہ کی طرف سے حاصل کیے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں. چوتھا امتحان کیا ہے؟ یہ دوسرا 2 امتحان تھا. ایک امتحان یہ تھا کہ اپنے والد کے سامنے توحید کی دعوت پیش کرو. اس کے پاداش میں اور سزا کے طور پر ابراہیم کو یہ سزا ملی کہ ماں باپ جدا ہو گئے، چھوڑنا پڑا، ماں باپ سے الگ ہونا پڑا. دوسرا امتحان یہ تھا، وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے سامنے توحید کو پیش کرو. اس توحید کو جب وقت کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا ہے تو اس کے پاداش میں سزا یہ ملی ہے کہ آگ میں اپنے آپ کو جلانے کے لیے پیش کرنا پڑا ہے. یہ 2 امتحان تھا. تیسرا امتحان یہ تھا کہ بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوبصورت بیٹا عطا فرمایا. اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس بیٹے کو بھی اور اپنی اہلیہ کو بھی جنگل میں چھوڑاؤ. اور چوتھا امتحان جس کو ہم اور آپ قربانی کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ دونوں امتحانات پر تفصیلی بیان انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا. بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ جو حضرات قربانی دیں گے، جن پر قربانی واجب ہے، قربانی کس پر واجب ہے؟
جس کی ملکیت میں قرض کو مائنس کر کے اور ضرورت کی جو چیزیں ہیں، ضرورت کی چیزوں کو نکال کر کے، استعمالی چیزوں کو نکال کر کے جس کی ملکیت میں 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر پیسے ہو، مال ہو، سامان ہو۔ قربانی کے جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن بھی اس کے پاس 612 گرام چاندی کی جتنی قیمت ہے مارکیٹ میں، اتنی قیمت کے برابر اگر کسی کے پاس قرض کو نکال کر کے، ضرورت کی چیزوں کو نکال کر کے اتنا سامان ہو، مال ہو، تو اس پر وہ صاحب نصاب ہے، شریعت کی نظر میں وہ مالدار ہے، غنی ہے، وہ فقیر نہیں ہے، اس پر قربانی واجب ہوگی، وہ صاحب نصاب ہے۔ 612 گرام چاندی کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ آپ مارکیٹس میں جا کر کے سونار جو لوگ ہوتے ہیں، سونا چاندی بیچنے والے، ان سے معلوم کر سکتے ہیں، تقریباً 65,000 کے قریب پڑتا ہے۔ تو جس کی ملکیت میں 65,000 ہے، تمام چیزوں کو جوڑنا ہے، سونا، چاندی، پیسے، تجارت کے سامان، تجارت کے علاوہ وہ سامان جو کبھی استعمال نہیں ہوتے ہیں، ضرورت سے زائد چیزیں، استعمال سے زائد جتنے بھی سامان ہیں، سب کو جوڑنا ہے۔ اس کی مجموعی قیمت اگر 612 گرام چاندی کے برابر ہے، وہ شخص صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ جو قربانی دے گا، جس پر قربانی واجب ہوگی، اس کو چاہیے کہ ذی الحجہ کا جو چاند نکلتا ہے، وہ چاند نکلنے سے پہلے اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لیں، ناخن کاٹنے، بال وغیرہ، جسم کے زائد بال وغیرہ سب کو صاف کرنا۔ یہ سب کے لیے نہیں ہے، جس پر قربانی ہے، جو قربانی دیں گے صرف اسی کے لیے۔ جو قربانی نہیں دیں گے وہ بعد میں بھی کاٹ سکتے ہیں، ذی الحجہ میں بھی کاٹ سکتے ہیں، لیکن جو قربانی دیں گے وہ کیا کریں گے؟ چاند نکلنے سے پہلے یہ سب کام کر لینا ہے، اگلے 10 دن تک قربانی پر اس کو نہیں کاٹنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن قربانی کا جانور خریدنے کا سلسلہ جاری ہے۔ قربانی کا جانور خریدتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جانور اچھا ہونا چاہیے، تازہ ہونا چاہیے۔ جتنا اچھا ہم جانور اللہ کے نام پہ پیش کریں گے اتنا اچھا ثواب ہے۔ تو اس میں کسی بھی طرح کا کوئی عیب نہیں ہونی چاہیے، اچھا سے اچھا جانور ہو، موٹا ہو، تازہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طریقے سے کچھ دن پہلے خرید لینا چاہیے، اس کو پالیں، گھر میں لا کر کے اس کو چارہ کھلائیں، اس سے محبت کریں، اس سے جتنا مانوس ہو جائیں گے، آپ قریب ہو جائیں گے، تو جب آپ اس کی قربانی دیں گے تو وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ ایک محبت ہو گئی، ایک لگاؤ ہو گیا، قربت ہو گئی۔ تو وہ جب ہم اللہ کے راستے میں قربان کریں گے تو اس پہ زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔